ولی خان صاحب، ایک تو اپنی پارٹی کی بتائیں. کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی ایمل خان نے آتے ہی پارٹی سے لوگوں کو نکالا تو بہت، لیکن شامل کسی کو بھی نہیں کیا. آپ نے زاہد خان کو نکالا، سمر بلور کو نکالا، شامل کسی کو نہیں کرایا. اچھی بات کی آپ نے صافی صاحب. ایک تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سیاست اس میں فیلڈ پہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک نظریاتی ہے، ایک مفاد پسند ہے. اب اس میں ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ 40 سال مفاد پسند رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ان پہ بات نہیں کی. میں الحمدللہ تمام تر کو عزت دیتا ہوں، رسپیکٹ دیتا ہوں. میں ایک پختون گھرانے سے ہوں، اسی باپ دادا نے سارے. لیکن ہاں، پارٹی میں دین یو ہیو ٹو گیو اسپیس. اب اگر آپ کی عوامی نیشنل پارٹی میں وجود صرف اس لیے کہ مجھے یہ عہدہ ملے گا تو میں رہوں گا، نہیں تو میں نہیں رہوں گا، تو اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے. یا اگر میرے ساتھ نظام سختی کر رہا ہے، میرے ممبرز کو سب کچھ، میرے الیکشنز مینیپولیٹ کر رہا ہے، لیکن کوئی اس رینک میں ہے جو چاہتا ہے کہ نہیں میں ممبر بنوں، اور ان پہ پھر یہ سختی بھی ختم ہو گئی ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ شوہر بھی وفات ہو گئے، تو اگر وہ پھر بھی ادروائز آئی وونٹ سی اینی ایکسکیوز. مجھے ایک ریزن دے دے کہ میں اس وجہ سے آئی لیفٹ عوامی نیشنل پارٹی اینڈ آئی ایم گوئنگ دیئر. تو میں سمجھتا ہوں صافی صاحب، یہ تو میں نے ایک دو مثال دی ہیں. میں فخر کرتا ہوں. ایک تو لوگ ہیں بولتے رہے، میں فخر کرتا ہوں جی 12 سال سے سسٹم میرا اگینسٹ ہے، وفاق سسٹم اگینسٹ ہے، صوبے اگینسٹ ہے، دہشت سے لڑ رہے ہیں، وحشت سے لڑ رہے ہیں، اسمبلیوں سے باہر رکھا گیا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے ہر سال اپنا بنیادی ورکر بڑھایا ہے. زاہد خان کے جیسے 100 آ جائیں گے، 100 چلے جائیں گے. باقی جو بھی موصوف آتے جاتے ہیں، ولی خان بابا کہتے تھے ٹرین کو چلنا چاہیے. ٹرین چلے گا، اس سے کوئی اتریں گے، کوئی چڑھیں گے. نہیں تو میرے صدارت میں یہ ہوا ہے کہ میں نے اپنا بیانیہ اتنا واضح رکھا ہے کہ ایک بائی الیکشن ہوا ہے، اور وہ ہم باجوڑ میں، آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک بنیادی ورکر، آپ اس کو میرے سے زیادہ قریب جانتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ فاٹا یوتھ جرگہ میں تھا، تو وہ ایک بنیادی اسٹوڈنٹ پولیٹیشین. اور آپ یقین کریں گے، اور اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی تیرے کتنے پیسے لگے ہیں، تو کہتے جی میرے تو 30 لاکھ روپے لگے. آج کل کے انتخابات میں 30 لاکھ اور مخالف نے 30 کروڑ لگائے تھے. ان کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو ہاں، میری صدارت میں الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ باجوڑ میں فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری عوامی نیشنل پارٹی وہ سیٹ جیتی ہے. جمہوریت کا پیمانہ اگر الیکشنز ہیں یا لوگوں کا آنا جانا ہے، تو میں آپ کو اس طرح، اگر ایک زاہد خان جاتا ہے تو اس دیر میں اتنے آئے ہوں گے کہ وہ اب نام ان کو آپ جانتے ہوں گے، نہ ہم جانتے ہوں گے. اسی طرح پشاور میں بھی اتنے ہیں. لیکن یہ تو وہ ہے جو پھر شاید میں سمجھتا ہوں کہ مفاد پرستی میں کہوں گا کہ جو ایک عہدے کی لالچ کے لیے یا کچھ، مطلب میں نہیں سمجھتا کہ ملا کیا ہے. مجھے بہت برا لگا وہ لوگ جو بڑے عزت دار جگہ میں کھڑے ہوتے تھے، وہ امیر مقام کے پیچھے ایک طرف اور دوسری طرف اس دن میں نے پریس ٹاک میں دیکھے. تو آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں، میں بھی اس کو سمجھتا ہوں، پختون روایات کو بھی ہم سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذاتی کسی فعل سے یا کسی حرکت سے کوئی نہیں کیا ہوگا. ہاں، ایک بات ہے صافی صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ تنظیم جو ہوتے ہیں نا، یہ انتظام ہے. تو اس میں پھر ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ تنظیم نہیں رہا، یہ انتظام نہیں رہا، اس میں نظم و ضبط نہیں رہا، اس کو آپ تنظیم کہہ نہیں سکتے، اس کو آپ انتظام کہہ نہیں سکتے جس میں نظم و ضبط نہ ہو، جس میں آئین و قانون کا خیال نہ ہو. تو اس میں بہت سیدھا سادہ ہوں کہ نہیں، اس کا گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے. پھر اگر اس طرح کا آتا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی یا خدائی خدمتگار تحریک، اس میں میرا بھی نعم البدل پڑا ہے. پھر یہ کوئی نہ سمجھے کہ نہیں یہ میری وجہ سے. ٹھیک. اچھا، ایک جو ضم اضلاع ہے، جو قبائلی اضلاع ضم کیے گئے، تو آپ کی جماعت بھی اس کا نظریاتی طور پہ، جی نظریاتی طور پر اس میں ایک رول بھی تھا اور کردار بھی تھا. لیکن کچھ لوگ اب کہتے ہیں کہ جی اس کا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اور آپ لوگوں نے الٹا قبائل کے ساتھ وجہ جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، جو کمٹمنٹس کیے وہ پوری نہیں کی. 25th امendment کدھر ہے؟
پیپر پہ نہیں ہے, اسکول نہیں بن رہے, کالجز نہیں بن رہے, روڈز نہیں بن رہے, آن ڈاکومنٹس ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ادھر جو بن رہے ہیں وہ بھی آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کون بنا رہا ہے اور کس طرح بن رہے ہیں. تو ہم ان کو روڈ نیٹ ورکس بنا کے نہیں دے رہے, ہم ان کو اسکول کالجز بنا کے نہیں دے رہے, ہم ان کو جو ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں وہ آباد کر کے نہیں دے رہے. آج بھی کیمپس میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے ان کو دہشت گردی سے آزاد نہیں کیا, ہم پولیس نظام صحیح نہیں لے کر گئے, ہم جوڈیشری نظام صحیح نہیں لے کر گئے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں جو ہم نے کرنا تھا وہ کیا ہی نہیں, تو ظاہر سی بات ہے فلاپ ہوگا. کیونکہ ہمارا تو جو یہ ایک ویژن تھا وہ یہ تھا کہ وزیرستان آئینی طور پہ وہی آئین ہونا چاہیے وزیرستان میں, وہی قانون اور وہی سسٹم ہونا چاہیے جو ملک کے باقی حصے میں ہو. یہ نہیں کہ باجوڑ میں الگ قانون چل رہا ہے اور لاہور میں الگ قانون چل رہا ہے, نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم تو ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس کیے ہیں, جو وعدے پاکستان کی, یہ بھی ایک تاریخی طور پہ بات رہی ہے کہ ہمیشہ کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹیکس کا کیا کر رہے ہیں, آپ نے خود کمٹمنٹ کی ہے, والی سواد سے کی ہے, 100 سال کی کمٹمنٹ کی ہے, اس کو کیوں نہیں پوری کر رہے؟ اسی طرح جو ارسٹوائل فاٹا کے ساتھ جو ٹیکس کے کمٹمنٹ کی ہے اس کو کیوں نہیں پوری کرے؟ اور کی بھی انہوں نے, نواز شریف صاحب تھے نا. ہاں, سرتاج صاحب کی کمیٹی تھی اور نواز شریف صاحب پرنٹڈ بک ہے جس میں 3% آف دا ڈیویزیبل. تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. لیکن چلو عمران آیا, اس نے بھی لتا, وہ تو پیسے بھی نہیں ملتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں جو 100 ارب روپے سالانہ, وہ پھر ملتے بھی کس کو ہے, یہ بھی تو دیکھیں نا. جب آپ کا بنیادی طور پہ جب آپ یہ الیکشنز مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں تو پھر تو وہ وزیر جیسے لوگ آ جاتے ہیں, وہ اقبال وغیرہ, تو آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, یہ کیا کریں گے. اچھا, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیت لی, اس کے وقار میں اضافہ ہوا, پاکستان نے میڈیشن کی تو وقار میں اور اضافہ ہو گیا, لیکن اکنامکلی ملک نہیں چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ری الیکشن ہونا چاہیے یا کہ نہیں, بی اے سسٹم کو چلتا دیکھیں یہ جو کر رہے ہیں اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ابھی جو ہو رہا ہے, یہ جو نظام ہے, یہ جو ہر سال بجٹ آتا ہے, یہ اس میں تو آئی ایم سوری ٹو سے مجھے کوئی دور تک کوئی معاشی آزادی یا سوکالی مجھے نہیں دکھتی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان معاشی طور پہ ہم غلام ہیں. ہمارا اسٹیٹ بینک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ فائنانس منسٹر ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, حکومت تو چھوڑ دے, وہ ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے, کدھر سے ہوتا ہے, کدھر سے نہیں ہوتا. بجٹ ہمارا ریڈی میڈ بجٹ آتا ہے, اس میں ایک ہی فارمولا ہے کہ عوام کو نہ چھوڑو, سیلریڈ پیپل پہ ٹیکس ڈالو, جو چھوٹے کاروباری ہیں ان پہ ٹیکس ڈالو, ان کو نہ چھوڑو, جتنا نہ چھوڑ سکتے ہو, پسینہ خون سب نکالو لاؤ, تاکہ ہم کیا کریں. اب دوسری طرف عکاسی دیکھیں, ہمارے ضلعوں میں دیکھیں جی, ڈی سی کا گھر, کمشنر کا گھر, یہ وہ انگریز کا نظام جو ایک پرائے قوم کے لیے تھا. آج وہی ڈی سی دیکھیں جس کو چاہیے کہ اس قوم کا ملازم ہے, وہ قوم کا نہیں ہے, وہ سسٹم کا ہے. تو جب قوم اپنے حق کے لیے سسٹم کے لیے نکلتے, سب سے پہلے مار اس کو ڈی سی دیتے ہیں, کمشنر دیتے ہیں. پھر ہمارے ادھر یہ وزارتوں کی حالت دیکھیں, پھر ہمارے ادھر یہ شوشہ دیکھیں, یہ چرچے دیکھیں, یہ پروٹوکولز دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ عوام دیکھ رہے کہ چلے ٹھیک ہے, ایک طرف تو ہم قرضے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, قرضوں کا پیسے سود دے رہے ہیں, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی قوم کہتے ہیں کہ چلو گیا. لیکن جو پھر باقی مند ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, اس کو کچھ اشرافیہ کار ہیں, کچھ یہ نظام جو میں اس دن بھی میں نے کہا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے 3 وزیر ہیں اور ایک کے پاس اختیار نہیں ہے, وفاقی وزیر, اور 3 وزیر ہیں, تینوں کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح, اور اختیار ایک کے پاس بھی نہیں. تو ان کو میں نے کہا ختم کرو, 5 وزارتیں رکھو. آپ خود کے تو پیسے نہیں ہیں, جب پیسے نہیں ہیں تو ختم کرو, ٹینشن چھوڑو, جاؤ صوبے جانے, کام جانے, اس کے لیے فارمولے بناؤ, قرضوں کو کوئی حساب ڈالو, سب پہ کوئی شفٹ ڈالو. لیکن یہ جو چیز ہے جو ہمیں کھائی جا رہی ہے, اس کو ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یار ایجوکیشن میں پیسے زیادہ ہے لہٰذا لے آؤ واپس, پاپولیشن میں پیسے زیادہ آ رہے ہیں لہٰذا لے آؤ واپس, پی سی بی میں پیسہ زیادہ ہے لہٰذا انٹیریئر میں کر دو. تو وہ تو ہم مطلب کہ کچھ نہیں کر رہے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ جو ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مڈل کلاس
اور نئے لوگوں کو تو انہوں نے اسمبلی ارب تک پتی بنا پہنچایا اور وزیر ارب اعلیٰ پتی بنا دیا. کسائی ارب پتی بن گئے, کباب والے ارب پتی بن گئے. یہ وزیر اعلیٰ کو بھی آپ بھی شاید جانتے تھے, میں بھی شاید ابھی تو جو جانتا نہیں تھا, لیکن پختونخوا تاریخ لوگ بتا دیتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے ایک کام کیا کہ مڈل مین کو نہیں, میڈیوکر کو نہیں, غریب کو نہیں, بلکہ اپنے لوگوں کو. سوات میں ایک کسائی محل خرید رہا ہے, وہ والی سوات کا. باپ کے باجوڑ میں پی ٹی آئی میں انشاءاللہ کوئی غریب امیدوار نہیں ہوگا. یہ وزیر صاحب سمیت یہ سب ہمارے سامنے ہیں. تو نظام تو تب مزہ دیتا ہے جب آپ خود نہ بدلو, قوم کی حالت بدلو. جب قوم کی حالت بری بھی بری ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کی حالت بدل رہی ہے, تو بس یہ بہترین نظام ہے.